اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تقصر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ جی تجوید دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سا میں سے سیٹی نہیں، اور یہ قاف اور کاف دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مخارج ان کے دیکھیے اور دونوں کو درست ادا کیجیے۔ میثاقکم، میثاقکم، میثاق نہیں ہوتا جو، یہ وہی لفظ ہے، میثاقکم رفعنا فوقکم الطور، فوق یہاں بھی دونوں قاف اور کاف اکٹھے ہیں، فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة، خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا، اگر وقف نہیں کرنا تو، اگر وقف کیا تھا تو پھر بقوة تھا، اور پھر ہم نے واذکروا پڑھنا تھا، وقف نہیں کیا، وصل کیا تو پھر بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لعلکم، یہ دیکھیے لا کو بڑی احتیاط سے ادا کرنا ہے، لا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو نیگیٹو پازیٹیو کا فرق پڑ گیا، لعلکم، لعلکم، اس کو لعلکم نہیں پڑھنا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، ثم سامنے سے سیٹی نہیں، اور میم کی آواز آدھا الف، ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا، لا پوری طرح سے پڑھنا ہے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو یہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں، علیکم پہ بھی کر سکتے ہیں، رحمتہ پہ بھی کر سکتے ہیں، فلولا فضل اللہ علیکم، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، سانس توڑ لیں، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، ورحمتہ، اس میں آخری حرکت ختم ہوگی اور سانس آپ توڑ لیں گے، ورحمتہ لکنتم، اکفا کا قاعدہ، لکنتم، یہ ادغام شفیع ہے، میم کے اندر مدغم ہے، لکنتم من الخاسرین۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے، پوری آیات دونوں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں پہ میں نے ذالکہ کے اوپر وقف نہیں کیا تھا، وقف جائز کی علامت ہے، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف وقف جو ہے نا لازم میم جہاں پہ ہوگی ادھر آپ نے لازماً وقف کرنا ہے، باقی جو ہے ان پہ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میں پارہ جو پڑھتی ہوں تو اس میں چونکہ وہ میں حدر پاڑھی ہوتی ہوں، اس لیے میں یہ سارے وقف جو ہیں یہ گزارتی جاتی ہوں، صرف وقف لازم پہ وقف کرتی ہوں، باقی تمام وقف جو ہے وہ میں گزارتی جاتی ہوں۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، جب آپ حدر پاڑھیں تو اس کو گزار سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ آگے پھر ایسی جگہ پہ وقف کرنا ہے جہاں پہ ضرورت ہو وقف کی، جیسے علیکم پہ پھر کر لیں، رحمتہ پہ کر لیں۔ ہاں جی آ جائیں ترجمے کی طرف۔ جی وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اخذنا، ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، میثاقکم، تم سے پکا عہد، میثاق ایک تو وعدہ ہے نا، عہد، دوسرا جو پختہ عہد ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں میثاق، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا،
اور بلند کر دیا، رفعنا بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور کو، جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، خذو پکڑو پکڑے، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے تمہیں، بقوہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور ذکر کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر تولیتم پھر تم مڑ گئے، پھر تم نے پیٹھ پھیر لی، پھر تم پیچھے ہٹ گئے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل تمہارے علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یہ جو ہو ہے نا رحمت ہو اس کی رحمت، یہ ہو جو ہے وہ دو طرف جا سکتا ہے، رحمت ہو یعنی یہ اللہ کی طرف، فضل اللہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یعنی پیغمبر جو تمہارے اندر موجود ہے اس کی رحمت، پیغمبر کی موجودگی ایک رحمت ہوتی ہے، تو جو پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یا اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ کے پیغمبر کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم بہت ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو چکے تھے۔ ہاں جی، آئیے دیکھتے ہیں آیات کی تشریح۔ کل جو آیات تھی ان میں یہ تھا کہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ گھمنڈ کرتے تھے، باطل قسم کا ایک گھمنڈ انہوں نے کر لیا ہوا تھا کہ جی اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، مسلمانوں کی تعلیمات تو سنتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی، کے ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں اگر کبھی دوزخ میں ہمیں اللہ نے بھیجا بھی نا تو ہم اتنی جو ہے وہ افضل قسم کی قوم ہے کہ اللہ ہمیں چند دن سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی۔ اس باطل گھمنڈ کا رد کل اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ چاہے کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، صحابی ہے، جو کوئی اللہ پر اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کار خیر نیکی کے کام بھی ہوں گے تو جنت میں جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ یہ ہماری امت کو بھی یہ سکھایا گیا کہ جنت میں جانے کے یہ طریقے ہیں، وہ نہیں ہے جو کہ یہود و نصارہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اب اگلی بات پھر شروع ہو رہی ہے، وہی ٹاپک ہے پچھلے والا کہ بنی اسرائیل کی لان ترانیاں اور ان کی نعمتوں کے بعد ناشکریاں، یہ پھر انہی کا ذکر ہے۔ پھر اس میں سے ایک اور بات یہ دیکھیں کہ ان کا سارا ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح کی امت تھی اور یہ اس وجہ سے بار بار یہ مغضوب ہوئی۔ الحمد شریف میں ہم آخر میں کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، کہ نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ مغضوب قوم سے رکھے، مغضوب قوم یہ ہے یہودیوں کی جن کے اوپر بار بار اللہ کا جو ہے وہ غضب ہوا ہے، جو اللہ کو بار بار انہوں نے اللہ کے غصے کو بھڑکایا اور بار بار ان کے اوپر عذاب آئے۔ اب یہاں پہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ طور پہ لے کے آؤ تاکہ وہ جو کچھ غلطی انہوں نے پیچھے کیا گوسالہ پرستی کی اس کی تلافی ہو سکے۔ جب وہ 70 آدمی منتخب کر کے لے کے گئے تو ان 70 نے جا کے تو اور اس سے زیادہ اور جسارت کر دی اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو خود نہ دیکھیں گے اور خود اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کہے گا کہ تم اس تورات پہ عمل کرو، اس وقت تک ہم موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس پر پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت سے ہمکنار کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی گریہ ازاری سے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ اب وہ جب آئے قوم کے پاس تو جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہیں یہ احکامات، تو انہوں نے کہا کہ یہ احکامات بڑے سخت ہیں اور اللہ نے آپ کو چھوٹ بھی دی ہے، اور یہ اپنے پاس سے انہوں نے بات بڑھائی، اور یہ یہود کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے باتیں گھڑنے میں بہت ماہر ہیں۔ انہوں نے یہ بات گھڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ احکامات دیے تو ہیں لیکن اس نے چھوٹ بھی دی ہے کہ جو تم جتنا عمل کر سکو اتنے پہ کرو اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دو۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے بھڑکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے طور پہاڑ جو ہے اس کو ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ آگے سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ یہی واقعہ جو ہے وہ اس طرح نَتَقْنَا الْجَبَلَ،
جب پہاڑ کو، اس میں یہ ہے کہ جب پہاڑ کو انہوں نے زور زور سے ہلایا ان کے سروں پر، یعنی جیسے زلزلہ ہوتا ہے اس طرح سے، تو پھر وہ ڈر گئے اور پھر ان سے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کے اندر جو ہے اس کو یاد رکھو، یہ نہیں کہ تمہیں ہر طرح سے چھوٹا اور تمہارا جو جی چاہے کرو اور جو جی چاہے نہ کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک تو یہود کے جو قاعدے تھے، جو کلیے تھے، جو انہوں نے اطوار، جو طریقے اپنائے تھے وہ ہیں، اور دوسرا ہماری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح نہ کرنا۔ دیکھیں اس امت نے اپنی تورات جو ہے اس کو لے کے بھی اس کے ساتھ کیا حال کیا۔ الحمدللہ آج ہم اپنے قرآن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں انہوں نے تورات کو چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، اور عوام جو ہیں وہ تورات نہ پڑھ سکتے تھے، نہ کبھی ان کو اپنی کتاب زبانی یاد ہوئی تھی، نہ تورات کا کوئی حافظ تھا۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے پاس حافظ ہیں، قاری ہیں اپنی قرآن کے، اور ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بندے کے ہاتھ میں ہمارا قرآن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ طور پہاڑ معلق کیا جبرائیل نے اوپر، اور زور زور سے ہلایا، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب ہمارے اوپر گرنے والا ہے تو ڈر گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تورات پر عمل کریں گے۔ پکا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ تم تورات پر جیسے یہ ہے، جس طرح میں نے بھیجی ہے اس طرح عمل کرو گے۔ لیکن کیا کیا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ قوم تھی ہی ایسی، اتنے بلکڑ تھے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اور اب اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا اے بنی اسرائیل، اے یہودی قوم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور میرا پیغمبر، میرا نبی تمہارے اندر موجود نہ ہوتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم تو تھے ہی خسارہ پانے والے، تم ہر سودا ہی گھاٹے کا کر رہے تھے، ہر بات جو ہے وہ بھول رہے تھے، ہر بات میں نرمیاں اور چھوٹ چاہتے تھے، اور کوئی بھی جو معقول قسم کا حکم تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ محض میرا فضل ہے اور میرے نبی کی برکت ہے جو تمہارے اندر موجود تھا کہ تمہیں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ قائم رکھا، ادروائز تم تھے ہی خسارہ پانے والے، اور اسی وقت میں تمہیں نیست و نابود کر دیتا، اور ایسا ہوتا رہا۔ آگے پھر اگلی آیات میں یہی چیز آئے گی۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔